کرے قصے سنانا اور اس قسم کی جائے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا جس نے بھی کیا تھا نامناسب تھا، اور ہم اس کو جو بھی غلط کام کریں گے ہم اس کو جو ہے نا کنڈم کریں گے، اس کو جو جب بھی ہوگا۔ دیکھیں اس وقت جو کمیٹی میں جو اس وقت ڈرافٹ آیا ہے وہ ڈرافٹ کو ہم نے پورا اسٹڈی بھی کیا، اور جو ہمارے لیگل پیٹرنی سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں اور لیڈرز ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، تو اس پر کوئی اتنی سیریس پرابلم نہیں ہے جو پہلے والا ڈرافٹ تھا۔ اگر ایک کمیٹی میں ایک سنجیدہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک کنسنسس کی طرف چیز جا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ گروہ کے اندر جو ہے نا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس میں خواتین بچوں کو زورکوب کرنا، اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 بلین، میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ تقریباً ہمارے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے سے 3 ارب روپے 3 بلین تک آفر ہے، 1 سے 3 بلین تک آفر ہے۔ اور وہ پھر جو عمر ایوب صاحب نے پورا ڈیٹیل کیا، جو ہمارے پارلیمانی لیڈر زرتاج گل بی بی، یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی یہاں چیئرمین ہے، ہماری پارلیمنٹری لیڈر ہے ہماری، اس کو اٹھایا گیا، اور جس کو جس طرح یعنی ایک خاتون ہوتی ہوئی پارلیمانی لیڈر ہوتی ہوئی جس طرح اس کو جو ہے نا گھسیٹا گیا، جس طرح اس کی توہین کی گئی، جیل میں رکھا گیا اور جیل میں رکھا گیا۔ جناب اسپیکر، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سینئر پوزیشن پہ بھی رہا ہوں یہاں پارلیمنٹری، یہاں آتے آتے ایک ڈر سا لگ رہا ہے کہ شاید کسی وقت ہمیں کسی کیس میں گرفتار کیا جائے، تو یہ کس قسم کے امینڈمنٹ ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو بظاہر جو چیز لگ رہی ہے یہ ہے نہیں۔ ہمیں اب بھی شک ہے کہ جو کمیٹی میں ڈرافٹ پیش کیا جا رہا ہے شاید اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہے۔ ہمارے تقریباً اس وقت 7 ایم این ایز کو انہوں نے غائب کیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے؟ کیا اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے؟ اور پھر آپ جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر رہے ہیں، تو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا زور سے، زر سے، زبردستی سے، بندوق سے، لالچ سے آپ قانون سازی کریں، تو یہ قانون سازی ہوگی؟ کیا اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہو رہا؟ پہلی دفعہ اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ہم سب کے ساتھ مذاق کیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے اوپر کمیٹی بنی، کیا اس کمیٹی کے کوئی اثر آیا اس کے اوپر؟ کیا اس کمیٹی کو کسی نے سیریس لیا؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کے اگر ہم کسی چیز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اتفاق کریں گے، جس سے ہم اختلاف کریں گے تو اختلاف کریں گے؟ کون یہ حق ہمارا چھین رہا ہے کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے، صرف اتفاق کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ ہماری ہیومن رائٹس ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، آئینی حقوق ہیں، آپ ہم اس سے سلب کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے دیکھو، یہ قانون جو بنتا ہے اور خاص کر آئین امینڈمنٹ ہوتی ہے، یہ نسلوں کے لیے ہوتی ہے، یہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی، اور وہ کہتے ہیں کہ لا رش لا کرش، جب آپ قانون سازی پہ جلدی کرتے ہیں وہ قانون کو آپ ختم کرتے ہیں، اس کے اوپر بہترین برین استعمال ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز اس کے اوپر آرا آتی ہیں، تب کوئی قانون بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں مطالبہ کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے ایم این ایز کے خلاف، ہمارے پارلیمنٹیرین کے خلاف جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، جو ان کے خلاف کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، جو ان کے خلاف جو ہے نا مختلف طریقوں سے لالچ دیا جا رہا ہے، جو ان کی گھروں کی چادر اور چاردیواری کے تقدس پامال ہو رہے ہیں، جو بچوں اور خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جو زین قریشی کی جو مسز اس کی ان کی گھر والوں، اور خاص کر جو شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا گدنشین بھی ہے، اس کی گھر کی اس طرح توہین
انتہائی ظالمانہ اقدام ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارلیمنٹ اس کے اوپر قرارداد پاس کرے کہ ہم کسی طور پر اس چیز کو نہیں کرتے. یہ تو سیاست سے بالا تر ہے اگر آپ اس طرح الاؤ کرتے ہیں اور کسی کو اختیار دیتے ہیں. یہ جناب اسپیکر، آپ اگر اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو آئین نے اختیار دیا ایک طریقے کے. اگر میں یہاں ایم این اے ہوں تو آئین کی ایک شک کی وجہ سے میں یہاں ایم این اے ہوں اور میں یہاں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی جنرل ہے، اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، اگر کوئی وزیر ہے، اگر کوئی جو بھی جس بھی پوزیشن پہ ہے، یہ آئین کی وجہ سے آئین نے سب کو پاور دیا ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو بندوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، وہ قانون کے مطابق استعمال کرے گا. اگر ان کی خیال یہ ہے، ویسے بھی ہمارے صوبوں میں جو ہو رہا ہے، یعنی کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک چیف منسٹر کی تذلیل ہو اور اس کو جو ہے نا آپ اس کی جو کے پی ہاؤس جو کہ ایک صوبے کی ٹیریٹری ہے اس کے اوپر آپ اٹیک کریں، اس کی جو تقدس ہے اس کو پامال کریں، اس کے اوپر قبضہ کریں اور پوری صوبے کے عوام کو یہ میسج دے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو. پھر صوبے کے عوام وہ صوبہ جس وقت اس وقت ویسی بھی بے چینی ہے، اس وقت جو جرگہ ہوا ہے اور اس جرگے میں جو بات آئی ہمیں تشویش ہے اس پر کہ اس وقت ایک عوام جو ہے نا ایک ادارے کے خلاف ایک ہم تشویش رکھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے ہمارے ہیں، کسی ادارے کی توہین و تضییق نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ پوزیشن پہ بیٹھے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہیں. آپ نے ہماری خیبر پختونخوا کے ہاؤس کا تقدس پامال کیا. ہم سب پختونخوا کے عوام کو اپنے میسج دیا کہ تم کچھ چیز نہیں ہو. تم کس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہو؟ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ آپ کسی کی، آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ اس کو مس یوز کر رہے ہو. آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی صوبے کے اندر داخل ہو. آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو اس قسم کی میسج دے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارو، لوگوں کو قانون سازی کے لیے زبردستی زور سے آپ اپنی من پسند قانون سازی کے لیے اگری کرو. جناب اسپیکر، آئی جی گالیاں دے رہا تھا اور یہ سوچ لے کہ وہاں آئی جی صاحب جو ہے گالیاں دے رہے ہیں، پنجاب کے آئی جی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سارے چیزیں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں صرف اس وقت یہاں بہت محتاط بات کروں گا کہ اگر دیکھو اس وقت بلوچستان میں حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. ہمارے صوبے میں اس وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے. نئی صورتحال جو ہے نا بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے. اور وہاں بھی بہت احساسی محرومی بڑھ رہی ہے. آپ کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ اس محرومی کو تدارک کریں، آپ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، لوگوں کو انگیج کریں. اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی، سب سے مقبول لیڈر، اس کو آپ ہر طرح سے دباؤ میں لا کے، اس کو آپ کیسے اس کے اوپر بنا کے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کے خلاف آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے کل ہم نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہے، اور وہ احتجاج ہے جو کہ ایک فاشسٹ رویہ ہے حکومت کا. ہم اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی لیے کر رہے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین میں امینڈمنٹ کے لیے زور اور زبردستی کو بند کیا جائے، اداروں کی مداخلت کو بند کیا جائے. اور آپ اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھلا ماحول ہو کہ ایم این ایز جتنی بھی سینیٹرز ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کر سکے. ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو 7 لوگ اس وقت انہوں نے کڈنیپ کی ہیں، ابڈکٹ کی ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور ان کو اپنی مرضی کی اوپر چھوڑا جائے. تھینک یو سو مچ.